گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا افاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد، کامل مرشد۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے، یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدنا یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الذین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 26 فروری 2016 جمعہ مبارک۔ خالق ارض و سماوات کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمعے کی چھٹی عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ قائم کریں اور یہ صحیح معنوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا۔ اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا انعامدار مدنی تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا۔
طبیعت کے لیے تھوڑی سی دعا کر دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ صحت سلامتی عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس نمبر 114 اور موضوع ہمارا حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ توبہ کی طرف چلتے ہیں، تھوڑا سا پہلے سلاسل کی طرف چلیں۔ کچھ سلسلے ناموں سے مشہور ہوئے اور کچھ سلسلے جگہ سے اور کچھ نشانوں سے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ آپ کے نام سے مشہور ہوا۔ جنید آپ کا نام تھا اور بغداد کے آپ رہنے والے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ یہ نام سے مشہور ہوا۔ جنید آپ سلسلہ جنیدیہ، یہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے 182 سال پہلے۔ اس کے بعد کچھ سلسلہ حجویریہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے ایک شہر غزنی کے رہنے والے اور اس کے محلے جلاب یا حجویر کے رہنے والے۔ جلاب میں بھی رہے، حجویر میں بھی رہے۔ یہ حجویر سے مشہور ہوا حجویری۔ سلسلہ حجویریہ کس سے مشہور ہوا؟ حجویر سے۔ اب تھوڑا سا آگے چلیں۔ اس کے بعد حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جو بیٹے ہوئے صاحب جن کا ساتھ حجرہ، حضرت معین الدین سلسلہ چشتیہ، یہ افغانستان اور ایران کے درمیان میں ایک شہر ہے چشت۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ چشت تھے، اس لیے یہ اس شہر سے مشہور ہوا چشت۔ ایران کا ایک شہر ہے سہرورد، شہاب الدین سہروردی کا سلسلہ اس شہر سے مشہور ہوا۔ آج کل اس کا نام زنجان ہے، یہ اس وقت سہرورد تھا، تو سلسلہ سہروردیہ یہ بھی اس دیہات سے، اس قصبے سے مشہور ہوا، شہاب الدین سہروردی۔ اس طرح سلسلہ نقش بندیہ یہ ایک نشان سے مشہور ہوا۔ ان کے جو بانی تھے وہ دلوں میں اللہ کا اسم نقش کر دیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیا نام تھا ان کا؟ سبحان اللہ۔ ان کا نام تھا بہاؤالدین نقش بند۔ یہ دلوں پہ اللہ کا نقش، کلمہ نقش کر دیا کرتے تھے، تو یہ سلسلہ اس طرح مشہور ہوا نقش بندی۔ یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ سلسلے کیسے مشہور ہوئے ہیں، تو چشتیہ یہ ایک شہر ہے، سہرورد یہ ایک گاؤں ہے، حجویر یہ ایک محلہ تھا، اور سلسلہ قادریہ جو ہے یہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے مشہور۔ آگے ان کی تھوڑی سی اور ڈیٹیل دیکھیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے۔ سلسلہ جنیدیہ اور سلسلہ حجویریہ یہ تمام سلاسل سے پہلے کا ہے۔ سلسلہ حجویریہ سلسلہ قادریہ سے 70 سال پہلے کا ہے۔ سلسلہ قادریہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور داتا علی ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوا۔ سلسلہ قادریہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سے 70 سال پہلے پیدا ہوا۔ یہ سلسلہ حجویریہ 70 سال پہلے کا سلسلہ قادریہ سے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سے 136 سال پہلے پیدا ہوا۔ سلسلہ حجویریہ سلسلہ چشتیہ سے 136 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح سلسلہ سہروردیہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے، داتا علی 139 سال پہلے ان سے پیدا ہوا۔ اسی طرح سلسلہ حجویریہ سلسلہ سہروردیہ سے 139 سال پہلے کا ہے۔ اسی طرح سلسلہ نقش بندیہ حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان سے 317 سال پہلے پیدا ہوا۔ اس لیے اسی طرح سلسلہ نقش بندیہ 317 سال بعد کا، سلسلہ حجویریہ سے بعد کا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 317 سال پہلے ان سے پیدا ہوئے۔ سلسلہ حجویریہ سلسلہ نقش بندیہ سے 317 سال پہلے کا۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ جنیدیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ داتا علی حجویری سے 182 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب سلسلوں کی سمجھ آئی؟ سلسلے نام سے بھی ہیں، سلسلے شہر اور گاؤں سے بھی ہیں اور سلسلے نشان سے بھی ہیں۔ سلسلہ حجویریہ تمام سلسلوں سے پہلے کا۔ سلسلہ جنیدیہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی ہیں اور حجویری بھی ہیں، جنیدی بھی لکھتے ہیں، حجویری بھی لکھتے ہیں۔ ہمارا سلسلہ حجویریہ ہے، ان کا صرف جنیدیہ ہے، ہمارا حجویریہ بھی ہے اور جنیدیہ بھی ہے۔
اللہ رب العالمین ان سلاسل پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں، اس کو موٹا موٹا بات سمجھ لیجیے گا۔ بعض لوگوں نے بڑے سوال پوچھے تھے اس کے بارے میں، تو میں نے تھوڑا ذرا وضاحت کر دیا۔ اب یہ ریکارڈ ہو جائے گا، اب خود ہی دیکھتے رہیں گے ریکارڈ میں کہ یہ کیا ہے سارا۔ پھر بھی اس کے علاوہ بھی کچھ پوچھنا چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ اور درس نمبر 114۔ یہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 192 میں بڑی خوبصورت گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ پہلے راہزن تھے، رستے میں بیٹھے ہوتے تھے اور قافلوں کو لوٹ لیا کرتے۔ اس کے باوجود حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر بڑے اچھے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ جہاں عورت ہوتی تھی وہاں نہیں جاتے تھے، اور اگر کسی کے پاس مال کم ہوتا تھا اس کو بھی لوٹتے تھے، اور اگر کسی بڑے آدمی کو لوٹتے تھے تھوڑا مال اسے واپس دے دیتے تھے کہ اپنے سفر کو جاری رکھے۔ اور پھر ایک بندے نے مرو کی طرف جانے کا جب ارادہ کیا تو لوگوں نے بتایا کہ وہاں پر فضیل کہ جو ہے نا وہاں پر داغ لگائے بیٹھے ہیں، وہ آپ کو لوٹ لیں گے، آپ کو بندہ رکھ لیں ساتھ، وہ بندے رکھ لیں۔ تو انہوں نے ایک قاری ساتھ رکھ لیا، وہ تاجر بڑا نیک تھا، وہ قاری قرآن پڑھتا جا رہا تھا۔ تو ایک آیت نے ایسا دل پہ اثر کیا، آگے اب واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو، کہ آپ کی حالت ہی بدل گئی، آپ پہ رکت کاری ہوگی، آپ کی توبہ کا واقعہ۔ توبہ کے واقعات جب اس طرح آتے ہیں تو آپ بھی توبہ کر لیا کریں، میں بھی توبہ کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے ابھی پیدا ہوا ہے، پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ نمبر 461 پہ اس کی بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بات ذہن نشین کر لیں، حق کے راستے پہ چلنے والا پہلے توبہ کرے گا۔ جو حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، چلنے والوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔ جس طرح عبادت کے راستے کا پہلا مقام طہارت ہے، حق کے راستے کا پہلا مقام توبہ ہے۔ اگر آپ توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ برگزیدہ ہو جائیں گے۔ آپ نے پھر آگے ایک آیت کا حوالہ بھی دیا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا، سورہ تحریم آیت نمبر 8۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالص توبہ کرو، خالص۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک بھی آپ نے بیان کیا، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک 4248 نمبر ہے اس حدیث پاک کا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ نوجوان ہے جو توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کون سا نوجوان ہے جو توبہ کر لے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ جب یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں گے تو آپ ایسے اٹھیں گے جیسے ابھی پیدا ہو، اور ساتھ ساتھ توبہ کرتے جائیں۔ پھر جو توبہ کے بعد تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو قضا ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے۔ نمازوں کی قضا کر لیں، اگر کسی کا کچھ لینا دینا ہے اس کو دینے کی کوشش کریں، جو رہ جائے گا وہ اللہ ادا کر دے گا، گناہ آپ کے بالکل معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو گناہ تمام معاف ہو جاتے ہیں۔ جو معاملات ہیں ان کی قضا کرنی ہوتی ہے، جتنا ہو سکے اتنا ہو جائے، جو رہ جائے وہ آپ ہی کر لے گا، وہ اپنی طرف سے کر لے گا۔ بندہ وہ دیکھتا کہ بندہ کوشش کر رہا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم۔ آپ کا شجرہ نسب 8ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور 10ویں پشت میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جی۔ آپ حسنی سید بھی ہیں اور آپ ہاشمی سید بھی ہیں۔ شجرہ طریقت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن حسلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سیدی سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا شجرہ نسب 9ویں پشت میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدرت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفاق کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ناقصارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، ناقصوں کی پیر کامل ہے اور کاملوں کو رہنما بنا دیتی ہے۔
اور محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس کو کوئی کامل شیخ نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے خالق ارض و سماوات کے ہاتھ میں، یہ لازوال کتاب ہے۔ حضرت داتا علی قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے، قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد ہے۔ یہ کیوں کامل مرشد ہے؟ اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے اور صحابہ کے اقوال بھی ہیں۔ 337 آیات اور جز آیات ہیں اس میں قرآن پاک کے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا خاص خیال کیا کہ پورے قرآن سے حوالہ جات لیا جائے، اور 177 احادیث اس میں حوالہ کے طور پہ آپ نے دی ہیں۔ 531 بزرگوں کے قول ہیں اس کے اندر، یہ فتوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ کشف المحجوب شریف فتوے کی حیثیت رکھتی ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے بارے میں خود فرمایا یہ راہ حق بیان کرتی ہے، کلمات کی شرح کرتی ہے اور بہت سے پردے کھولتی اور ہٹا دیتی ہے۔ آپ نے اس کا نام ابتدا میں لکھتے ہی رکھا، میں نے اس کا نام کشف المحجوب رکھا۔ ابتدا اس کی پڑھیں تو پہلی لینوں میں لکھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا نام کشف المحجوب رکھا کہ پڑھنے والے کا مقصود کھولتے ہی حل ہو جائے کہ یہ کیا کرے گی، یہ دل کے زنگ اتار دے گی، بندے کا دل نور بکا نور کر دے گی، اللہ کا عرش بنا دے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں داخل ہو جائے گا، کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا پہلے مفہوم دیا، اب لفظ بہ لفظ پڑھتے ہیں۔ جو لفظ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے لکھے ہیں ان کا من و ان یہ ترجمہ ہے۔ آپ نے تو فارسی میں لکھے ہیں، اگر میں آپ کو فارسی میں بھی سنا دوں پھر وہ اور لمبا ٹائم ہو جائے گا کہ ترجمہ کرتے ہوئے۔ آپ اسی کو سنیں، وہی لفظ ہیں، لفظ بہ لفظ ترجمہ ان کا ہے جو آپ نے لکھے ہیں۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ کے بارے میں آپ اسلاف کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بزرگوں کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ہر بزرگ کا واقعہ لکھنے سے پہلے اس کو خراج تحسین پیش کیا، انتہائی خوبصورت جملے بولے ہیں اس کے لیے، کیونکہ آپ اسلاف 300 اسلاف سے ملے آپ، اور آپ نے اکتساب علم کیا، علم حاصل کیا 300، جن میں کچھ کے نام آپ نے کشف المحجوب شریف میں لکھے ہیں۔ آپ نے حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت خوبصورت لفظوں میں خراج تحسین پیش کیا۔ آپ نے فرمایا، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا ان میں سے ایک بزرگ جو اہل طریقت کے بادشاہ تھے۔ کن کے لیے فرمایا؟ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ ان میں سے کن میں سے؟ یہ بزرگوں کے واقعات چل رہے ہیں، پچھلے ادوار کے صوفیہ کے واقعات چل رہے ہیں کشف المحجوب شریف میں۔ کشف المحجوب شریف کے آپ نے 3 حصے کیے ہیں۔ پہلے حصے میں آپ نے علم پہلے حصے میں آپ نے تمہید، حمد و نعت، اس کے بعد پھر تسمیہ، پھر علم، پھر فقر و سفود، اور پھر صحابہ تابہ۔ اب یہ صحابہ اور تابہ کے جو ہے نا ذکر چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک بزرگ جو اہل طریقت کے بادشاہ ہیں، بزرگ کہتے ہیں عزت والے، ان میں سے ایک بزرگ کون؟ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، جو اہل طریقت کے اہل طریقت کون ہے؟ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ چلتے ہیں۔ یہ لوگ اہل طریقت ہیں، اہل طریقت کے بادشاہ ہیں، اور بارگاہ وصال سے متعلق تھے، اللہ کے قرب والے، بارگاہ وصال سے متعلق تھے، اللہ کے قرب والے تھے۔ آپ کا نام ابو علی فضیل بن ایاز ہے، آپ کا نام فضیل ہے، کنیت آپ کی علی ہے، اور آپ کے والد کا نام ایاز تھا۔ آپ اکابر مشائخ میں سے ایک ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں آپ بڑے بزرگوں میں سے آپ ایک ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے ان کو خراج تحسین پر پیش کرتے ہیں فرمایا کہ آپ اعمال اور طریقت سے پوری طرح بہرہ مند تھے، کہ یہ اعمال اور طریقت میں آپ پوری طرح بہرہ مند تھے، کہ آپ کو یہ کمالات حاصل تھے اور اس کا ایک بڑا حصہ رکھتے تھے۔ طریقت میں آپ کو بہت شہرت حاصل ہوئی، آپ کو لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ ان کے اقوال اور صدق اور اخلاص سے معمول تھے، اور ان کی نیت میں سچائی اور خلوص کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ، پہلے ایک راہزن تھے، مرو اور باورد کے علاقے میں راہزنی کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر بھلائی کا جذبہ پایا جاتا تھا۔ ہمت اور جواں مردی ان کی طبیعت کا حصہ تھی۔ داتا علی فرماتے ہیں ہمت جواں مردی ہمیشہ ان کی طبیعت کا حصہ رہی، یہی وجہ ہے قافلے میں جہاں عورت ہوتی یہ اس کے پاس نہیں جاتے، جس کے پاس تھوڑا سامان ہوتا تھا اسے کچھ نہیں چھینتے، اور جس کے پاس زیادہ ہوتا تھا اسے کچھ واپس دے دیتے۔
جس کے پاس کچھ زیادہ مال ہوتا تھا اسے چھینا ہوا مال میں سے کچھ واپس دے دیا تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ ایک دفعہ ایک سوداگر نے مرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا، لوگوں نے اس سے کہا اپنے ساتھ کسی شخص کو رکھ لو کیونکہ راستے میں فضیل کے ڈاکہ ڈالنے کا امکان ہے۔ اس سوداگر شخص نے جو ایک نیک آدمی تھا ایک کاری کو معاوضے کے طور پہ ساتھ رکھ لیا۔ فرماتے ہیں یہ سوداگر نیک آدمی تھا، اس نے کوئی لڑنے والا دستہ تو ساتھ نہ رکھا، ایک کاری ساتھ رکھ لیا کہ چل یار کاری ساتھ رکھ لیا۔ جو ایک نیک آدمی تھا ایک کاری کو معاوضے پر حاصل کر لیا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ کاری رات دن تلاوت کرتا رہتا تھا۔ جب یہ قافلہ اس مقام پر پہنچا جہاں حضرت فضیل بن عیاض اس قافلے کی گھات میں تھے تو اتفاق سے کاری اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت عطا یہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب وہ قافلہ وہاں پر پہنچا تو وہ قاری اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا جس آیت نے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا دل بدل کے رکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں سورہ حدید کی آیت نمبر 16 الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم بذکر اللہ وما نزل من الحق، اور کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حق کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا جب ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حق کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں؟ یہ آیت آپ کے دل پہ اس طرح لگی جس کی حد کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت سن کر فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ پر رکت طاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کر دیا، انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی اور جن لوگوں کا انہوں نے مال لوٹا تھا سب کو خط لکھ کے اپنے آپ سے راضی کر دیا، رابطے کر کے راضی کر لیا کہ معاملہ رفع دفع کر لیا اور پھر مکہ تشریف لے گئے۔ ایک طویل عرصہ تک وہاں رہے، وہاں آپ نے کئی اولیاء سے ملاقات کی۔ اس کے بعد کوفہ تشریف لے آئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے۔ ایک عرصہ تک ان کے ساتھ رہ کر ان سے علم حاصل کیا اور ان کی روایت بہت بلند ہے اور علم حدیث کے ماہرین انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کو علم حدیث کے ماہرین بہت پسند کرتے ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور تصوف اور معرفت کے بارے میں ان کا کلام بہت بلند، کمال آدمی تھے آپ، کمال بزرگ تھے، تابعی تھے، تبا میں تھے۔ امام ابو حنیفہ چونکہ تابعی ہیں تو یہ تبا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا آگے بھی ان کے 2 درس اور 3 درس اور ہوں گے، کمال درس ہوں گے، انہی پہ ہم اپنا اکتفا کرتے ہیں۔ حاصل کلام میں میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف صوفی باصفہ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کے متعلق کہ توبہ والا جو بندہ ہوتا ہے نا اس کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، یہ بڑی تکلیف میں ہوتا ہے، جب توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کو جلدی سے پکڑ لیتا ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے یار یہ تو بندہ بڑا گناہ گار تھا اور بڑا جلدی آگے نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے دکھ بھی تو بڑے سے ہوتے ہیں نا گناہ کے راستے میں۔ ایک بادشاہ کے حضرت واصف علی واصف صوفی باصفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کہ یہ مثال دے رہا ہوں، ایک بادشاہ کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے نے کہا کہ ابا جی میرا حساب کتاب کریں، میں نہیں آپ کے ساتھ رہنا۔ ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ اس بچے کو فارغ کر جو بندہ دے دیا، وہ پھرتا رہا اپنا، ایک بچہ ساتھ رہا موج میں، میں لو میرا۔ بڑی دیر بعد اس بچے کی طرف سے پیغام آیا کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے منزلوں تک سجوا دی کہ میرا بیٹا واپس آنا چاہتا ہے، میرا بیٹا واپس آنا چاہتا ہے۔ اس دوسرے بیٹے نے کہا کہ ابا جی میں تو آپ کے ساتھ رہا، میں نے آپ کی اتنی خدمت کی، وہ تو جو بچہ دوسرا خراب تھا آپ نے اس کی اتنی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹے تو میں لو میرا، تو نے تو کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں، اس نے بڑے دکھ دیکھے بلا تمثیل۔ گناہگار کی مثال بھی یہی ہے، جب وہ بڑے دکھ دیکھتا ہے تو اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو اللہ اس کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اللہ کہتا ہے بندے تو نے میری نافرمانی کر کے بڑے دکھ دیکھے ہیں، بڑے دکھ، اب تو آ گیا تو میں جلدی بندہ چل کے آتا ہے، اللہ دوڑ کے اللہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کو اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ کسی نے صوفی کے باصفہ حضرت واصف علی واصف میرے استاد ہیں، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں، پوچھا کہ توبہ کیسے پتہ لگے گا توبہ قبول ہوگی؟
فرمانے لگے لگے گا کیوں نہیں لگے گا؟ جب تجھے جس گناہ سے تم نے توبہ کی تھی وہ دوبارہ اگر تو کبھی نہ کرے تو سمجھ تیری توبہ قبول ہو، اور اگر اس کا خیال بھی تیرے دل سے نکل جائے تو سمجھ توبہ پکی ہوگی، قبول بھی ہوگی اور پکی بھی ہوگی۔ جب جس گناہ سے توبہ کر لیں پھر چیک کرتے رہیں کہ دوبارہ ہو نہ جائے، اگر دوبارہ نہ ہو تو سمجھ لیں توبہ پکی ہوگی اور گناہ قبول ہو، اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو گیا۔ اور جب گناہ معاف ہو جاتا ہے تو اس کی یاد بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک بری بسری بات رہ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یہ جو تدریس کے معاملات ہوتے ہیں ان میں کچھ نہ کچھ لے کے جایا کریں، آج کم از کم توبہ کر کے اٹھیں اور پاک صاف کرو کے اٹھیں۔ میرے پیچھے بولیں یا اللہ ہماری توبہ کر، یا اللہ ہماری توبہ، یا اللہ ہماری توبہ کر۔ ایک ولی کامل کے آگے کے سامنے آپ نے اگر سچے دل سے توبہ کی ہے تو آپ یقین رکھیں آپ ایسے ہیں جیسے ابھی پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر نقل کریں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اور کامیابیوں کے دروازے اپنے لیے کھول، نماز کی پابندی کریں، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کی کوشش کریں، جتنی ہو گئی سو ہو گئی، جو رہ گئی وہ اللہ خود ہی ادا کرے۔ کسی کا دینا لینا ہے، گناہ تمام معاف ہو گیا ہے، حق رہ گیا ہے، جس کا لینا دینا کوشش کریں جتنا ادا ہو سکے کر دیں، جو رہ گیا وہ اللہ خود ہی ادا کرے گا، وہ اللہ خود ہی ادا کر دے گا۔ پھر اس توبہ کو پکا رکھیں، توبہ پکا رکھنے کے لیے ہمیشہ اللہ والوں کے ساتھ پکی نسبت جوڑ لیں، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے ساتھ پکی نسبت جوڑ لیں، دس میں بیٹھا کریں، صالحین کی باتیں سنا کریں، سنتے رہا کریں، توبہ پکی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو مبارک ہو توبہ، اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اگلی ساری زندگی ہمیں صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں تمام طرح کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الله والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس مؤثر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كهف الورى بصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والبلاد سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین مسجدنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما کثیرا 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا اللہ تجھے درود تاج کا واسطہ ہمارے سینوں اور دلوں پہ درود پاک کے تصدق سے عزت کے تاج رکھ دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، یا اللہ ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یا اللہ کشف المحجوب شریف کی معرفت کے دروازے کھول دے ہم پہ، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کلی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں یا اللہ غیب سے قرض کے اسباب پیدا فرما، یا اللہ جو ہمارے اوپر نمازوں کا قرض ہے اس کو بھی اتارنے کی توفیق عطا فرما، جو روزوں کا قرض ہے اس کو بھی اتارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں منظور فرما، یا اللہ اس توبہ کی ہم ہمیشہ حفاظت رکھیں، یا اللہ جو تیرے ولی کی درگاہ پہ ہم نے
توبہ کی اس کی حفاظت رکھیں یا اللہ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں بدنگاہی سے بچا یا اللہ ہمیں فلم ڈرامے گانے بازے سے بچا یا رب العالمین ہمیں اپنے خاص لطف سے خاص قرب عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت میں تمام نعمتیں عطا فرما یا اللہ جو بچے بیمار ہیں ان کو سلامتی فرما جو والدین بیمار ہیں ان کو سلامتی فرما یا رب العالمین جن بچے ہیں بچیوں نے امتحان دیا ان کو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما یا اللہ جو فارغ التحصیل ہے ان کو ملک و ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین پاکستان نور ہے نور کو زوال نہیں ہے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما یا اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ ضرب عضب کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے ملک سے شر کو دور فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما یا رب العالمین ہمارے آستانے کی خیر فرما یا رب العالمین دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما یا اللہ جن بچے ہیں بچیوں نے نکاح کے لیے بیٹھے ہیں والدین پریشان اللہ والدین کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ نیک رشتوں کے اسباب پیدا فرما یا اللہ جو نوکریوں کے لیے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے لیے نوکریوں کے اسباب پیدا فرما جن کے کاروبار میں کوئی کمی ہے یا اللہ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما یا اللہ ملازم پیشہ کی تنخواہوں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ تعالیٰ ہمارے ہمسا بھائی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما یا رب العالمین تمام حجویرینز انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی تمام مشکلیں آسان فرما یا رب العالمین کشف ٹیفی والے آصف امریڈی والے آصف تمام جن کے مجھے نام آتے ہیں عبد الخالق عبد الرحمان عبداللہ تمام جو لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کی دعائیں پوری فرما یا اللہ جنہوں نے نہیں بھی کہا اللہ ان کی بھی دل کی نیک مرادیں پوری فرما یا اللہ ہمارے درس میں برکت عطا فرما یا اللہ تعالیٰ میری طبیعت میں برکت عطا فرما یا اللہ تعالیٰ جیسی بھی ناسازی تھی جو بول سکا بول دیا قبول فرما یا اللہ ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ صحت اور سلامتی عطا فرما یا رب العالمین سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما یا اللہ ہمت اور طاقت عطا فرما اللہ دین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دین کی بے لوث خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما یا اللہ ہمارے اقبال صاحب کی سلامتی فرما شبیر صاحب کی سلامتی فرما انور صاحب کی سلامتی فرما تمام یا اللہ تعالیٰ حجویرینز انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی سلامتی فرما تمام مومنین مومنات مسلمات کی سلامتی فرما اللہ کشف ٹی وی کے ذریعے جو درس دیکھ رہے ہیں ان کی بھی سلامتی فرما اللہ جو نیٹ سے دیکھ رہے ہیں ان کی بھی سلامتی فرما جو ڈی وی ڈی سے دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کی بھی سلامتی فرما اللہ دنیا اور آخرت میں تمام بھلائیاں عطا فرما لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ